کما بدانا، جیسے ہم نے شروع کیا تھا، نعیدو، ہم واپس ادھر لے کے چلے جائیں گے۔ وہ دجال اکبر کی تمہید سمجھیے، دجال اکبر ایک شخص ہوگا۔ اگر وہ قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب مانتا ہے تو پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے پس منظر کوئی کہانی ایسی بھی اب یروشلم کو دارالحکومت قرار دے کر اس پورے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب در حقیقت اس کا ایندھن بننے جا رہے ہیں اپنی ان نالائکیوں کی وجہ سے جو پچھلے عرصے میں کرتے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ انبیاء کی پہلی 4 آیات اور آخر میں آیت نمبر 97 سے 104 تک کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ دونوں مقامات پہ جو قرآن مجید کا اصل مضمون ہے، تذکیر، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا، یہ دونوں مقامات اس اعتبار سے بہت ہی قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہیں کہ بہت ہی خاص انداز میں بڑے زوردار پیرائے میں تذکیر کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے، اس طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ان کا اصل مقصد حیات ہے اس سے اعراض کر رہے ہیں، اپنے حساب سے اعراض کر رہے ہیں، آنے والے جو حالات و واقعات سے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے، صرف نظر کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، جبکہ وہ حالات و واقعات ان کے سر پہ آن پہنچے ہیں۔ یہ جو پہلا جملہ ہے یا جو دعویٰ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ پورا تناظر ذہن میں رہے۔ اس سورہ انبیاء کے آخر میں وہ بھی آئے تھے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ بھی ہو جائے گا، کہ جیسے ہم نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے ایسے ہی ہم اسے لپیٹ بھی دیں گے۔ تو جب ہم آغاز کی طرف جاتے ہیں، جہاں تک ہماری آج تک کچھ نظریات پہنچے ہیں، کچھ خیالات پہنچے ہیں، ہمارے تخیل کی رسائی جن جگہوں تک ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ابتدائی بڑا زوردار دھماکہ ہوا تھا، اس سے پہلے ایک ہی گویا بالکل ایک وحدت تھی، اور اس کے اندر پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے قرے وجود میں آئے، پھر اربوں سال بارشیں ہوتی رہیں، پھر کیا ہوا، کرتے کرتے صرف ایک زمین ہے کہ جس کے اوپر زندگی کا آغاز ہوا، باقی ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتہ۔ آج ابھی تک انسان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ جو قرے علیحدہ ہوئے تھے ان میں سے کسی اور پر بھی زندگی کا آغاز ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ تو یہ اربوں سال کے عمل کے بعد جا کے زندگی کا آغاز ہوا، پھر حیوانات ارتقاء کرتے 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 جو سب سے زیادہ ایوالوڈ حیوان ہے جسے ہمارے سائنسدان انسان سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کا آغاز ہوا، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد پھر اس نے وہ شکل اختیار کی کہ جس شکل میں آج یہ حضرت موجود ہیں دنیا کے اوپر۔ تو کما بدانا، جیسے ہم نے شروع کیا تھا، نعیدو، ہم واپس ادھر لے کے چلے جائیں گے۔ اور اس واپس ادھر لے جانے کے لیے کیا الفاظ فرمائے کہ جیسے کاغذوں کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے، اس طرح آسمان اور زمین کو ہم اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیں گے۔ یعنی جیسے شروع ہوا تھا تو ایک تھا، پھر اس میں دھماکے ہوئے، مختلف قرے بن گئے، لپیٹ کے ہم پھر اسے واپس لے جائیں گے۔ وہ جو آغاز ہوا ہے جس کو ہم نے کہا جی اربوں سال لگ گئے، تو ذرا سوچئے وہاں سے ایک عمل شروع ہوا، اور کم از کم ہم الہامی یا مذہبی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سارا کھکھیٹ جو مول لیا گیا، یہ در حقیقت انسان کو اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے کیا گیا، جس کا ایک بیانیہ ہمارا یہ ہے، چونکہ انسانوں میں سب سے اوپر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو آباد کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور انسانوں میں سب سے اوپر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ہمارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر محمد الرسول اللہ کو بنانا پیش نظر نہ ہوتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ اب یہ ایک تاریخ ہے، طویل تاریخ،
پھر آدم آ گئے، پھر آدم سے ایک تاریخ نے نیا موڑ مڑا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 8,500 سال لگا لیجئے۔ اس کے بعد وہ آخری نبی آ گئے، آخر الزمان، گویا جب زمانے اختتام پذیر ہوں گے تو ایک نبی آئیں گے، وہ آخری نبی آ گئے، تو اب تو حساب ہی باقی رہ گیا نا۔ تاریخ انسانی کے جو بڑے بڑے دن تھے، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، پھر نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑی تعداد میں انسانوں کی ہلاکت ہے، کوئی تھوڑا سا واقعہ ہے؟ ہم ایک 9/11 کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی دنیا ہی بدل گئی 9/11 کے واقعے کے بعد۔ تو جب اللہ نے اولاد آدم ساری ہی لپیٹ دی سوائے ان کے کہ جو کشتی پہ سوار تھے، تو وہ کوئی چھوٹا سا دن تھا؟ وہ کوئی معمولی دن تھا تاریخ انسانی کا؟ بہت عظیم دن، بہت بڑا دن، بہت جو ہے تاریخ انسانی کا ایک عظیم موقع۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، ہوتے 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 محمد الرسول اللہ آ گئے، تو اقترب للناس حسابہم۔ اب تو بس جو بڑا واقعہ ہونا ہے، جو بہت بڑا واقعہ، وہ الساعہ ہے۔ اب اس پوری دنیا کی بساط لپیٹنی ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان جیسے یہ 2 انگلیوں میں اونچ نیچ کا فرق ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان فرق ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو اس کا حساب کتاب جوڑا ہے، بعض روایات کو سامنے رکھ کر، ہم حتمی طور پر یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ جو احتمال بیان کیا گیا وہ یہ کہ یہ 1,500 سال کا دور ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے وقوع ہونے تک یہ 1,500 سال کا دور بنے گا۔ واللہ عالم، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک حساب لوگوں نے، ہمارے علماء نے اور شارعین حدیث نے یہ جوڑا ہے۔ تو اب اس کو سامنے رکھ کر اس اقترابہ کے لفظ کو سمجھیے، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اس سے آگے ہم سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرے ہوئے اب 1400 سے زائد، 1450 سے بھی اوپر اور 1450 کے قریب سال ہونے کو آ گئے ہیں۔ تو اگر وہ 1,500 سال والا حساب جنہوں نے جوڑا تھا اس کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو بات بالکل آخری دموں میں ہے۔ جیسے ایک شخص ہوتا ہے اور وہ اپنے 60-70 سال گزار لے اور اس کے بعد تو اب چل چلاؤ والا دور آ جاتا ہے، کہتے جی ہر کوئی دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ جی آپ کی ٹانگیں تو قبر میں ہیں، تو اب نوع انسانی کی ٹانگیں قیامت میں ہیں۔ اگر اس کو سمجھ آ رہی ہو تو یہ بالکل آخری دن ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے چل رہے ہیں۔ اس آخری دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اچھا یہ پیشن گوئی کا لفظ بولتے ہوئے خود مجھے بھی ایک طرح سے انقباض سا ہوتا ہے۔ مجھے خوب اندازہ ہے کہ کچھ خاص قسم کے مزاج کے لوگوں کو تو پیشن گوئی کا لفظ بہت پرکشش محسوس ہوتا ہے، وہ تو اس میں بڑی کشش محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، تجسس ہوتا ہے ان کو۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے ہاں ایک پیر صاحب ہوتے تھے، نام بھی عجیب سا تھا، پیر پنجر، تو وہ جب پیشن گوئی کرتے تھے تو کچھ لوگ تو بہت شوق سے سنتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے جنہیں بڑی نامعقول بات معلوم ہوتی تھی، اور یہ چیز جو ہے یعنی ایک سلیم الطبع انسان کے لیے وہ اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی۔ تو یہ پیشن گوئیاں جو ہیں اس کے اعتبار سے یہ بات میں چاہ رہا ہوں کہ سامنے رہے کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کا کام ہی تو مستقبل کی خبر دینا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ آ کے وارن تو کرتے رہے نا کہ یہ نہ کیا تو پھر یہ ہونا ہے۔ اور من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، دردناک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے وہ نبی رسول آ کے ان کو متنبہ کرتا رہا، خبردار کرتا رہا۔ اچھا پھر ہر نبی نے آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئی کر کے گئے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے خوشخبری دی ان کے بعد آنے والے ایک رسول کی، وہ جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبیوں کے کاموں میں یہ کام شامل ہے کہ وہ آنے والے کی بھی خبر دے کے جائیں۔ چنانچہ وہ صرف حضرت مسیح نے نہیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو رسول نبی امی ہوگا اس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل نے محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئیاں بیان کی، جس کی بنیاد پر یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، نصارہ پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وہ ایسے انہیں پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو کیوں؟ ان کے نبیوں نے محمد الرسول اللہ کی نشانیاں انہیں بتائی تھیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے ادوار کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، بات ہمیں جو ہے متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے. اس ضمن میں ایک روایت جو ہے بہت ہی، ایک حدیث کے الفاظ بہت اہم ہیں، بہت ہمارے لیے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ وہ بنیاد بن سکتے ہیں. کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور آنے والے دور کی خبریں بھی ہیں. اب آنے والے دور کی خبریں اس طرح ناموں کے ساتھ نہیں ہیں جیسے ماضی کے لوگوں کی خبریں ناموں کے ساتھ ہیں. فرعون یہ تھا، حامان ایسا تھا، اور آزر جو ہے اس طرح کا تھا. یہ خبریں تو ناموں کے ساتھ ہیں. آنے والے دور کی خبریں آپ کو کشید کرنی پڑیں گی، اندر سے تلاشنی پڑیں گی. آپ کو جو ہے کوئی مائکروسکوپ لگا کے بیٹھنا پڑے گا. سابقہ کرداروں کے اندر سے نئے کردار ڈھونڈنے پڑیں گے. اپنے دور کا حامان ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے دور کا فرعون تلاش کرنا پڑے گا، اپنے دور کا اپنے نمرود تلاش کرنا ہے، ابو جہل تلاش کرنا ہے. تب جا کر آنے والے دور کی کوئی دھندلی سی تصویر آپ کے سامنے قرآن مجید رکھے گا. وگرنہ یہ کہ اگر ہم یہ نہ کر سکیں کہ یہ آیات تو بس قارون کے متعلق ہیں، قارون مرا، گویا آیات بھی اب کہانیاں ہیں، اب پڑھیں اور ثواب کمائیں، اس میں سبق تو پھر کوئی نہیں رہا. اور یہ آیات جو ہیں ابو جہل سے، مشرکین مکہ سے متعلق ہیں، گویا آج کے مشرکین سے ان کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے. اور یہ آیات تو آئی ہیں یہود و نصارہ کے ضمن میں، ہم مسلمانوں کا ان سے کیا لینا دینا. تو پھر آپ اور میرا قرآن تو 2 پارے کے قریب ہی باقی بچے گا، باقی سارا قرآن غیروں کا ہو جائے گا. تو یہی تو ہماری محرومی ہے. اگر ہم یہ پورا قرآن ہمارے لیے ہے تو یہود کو بھی سنایا جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے. نصارہ کا بھی ذکر ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے. اور فرعون اور قارون تو بہرحال کوئی ایسے طیب لوگ نہیں تھے کہ جن کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے. وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ مجرموں کا راستہ پہچانو اور اپنے دور کے مجرموں کے راستے کو پہچانو تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکو. تو اقترب للناس حسابہم، یہ جو پیشن گوئی ہے اور جو قرآن نے کی اور محمد رسول اللہ نے کی ہیں، تو یہ در حقیقت نبیوں کا کام، یا اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات نبیوں تک دیے ہیں اس کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ آنے والے دور سے متنبع کیا جائے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر آخری دور کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس میں جو اہم ترین چیزیں ہیں ان میں سے ایک تو ذکر کیا حضور نے. کچھ خبریں تو وہ ہیں جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے طور پر بیان ہوتی ہیں، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ تو ابھی پورا ہونا ہے، بعد میں آنا ہے. لیکن کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ جو ہم اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں. مثلا ایک بہت سند کے اعتبار سے تو یوں سمجھے قرآن مجید کے قریب پہنچی ہوئی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، ام السنہ. اس میں جب حضرت جبریل نے آخری سوال پوچھا کہ یہ جو الساعہ ہے، جو قیامت ہونی ہے، اس کی نشانیاں، علامات کیا ہیں، تو جو علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس کی جو بیان کی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ نشانی بیان ہوئی ہے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکن جنے. اس کی مختلف طرح سے تشریح کی گئی ہے، لیکن ایک تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ گویا اولاد ماں باپ کا کہنا نہ مانے، اور ماں تو گھر میں کام کر رہی ہو، بیٹی جو ہے پاؤں پھیلا کے سوئی ہوئی ہو، پرواہ نہ ہو اسے، اور وہ گھر کے کام کاج نہ کر رہی ہو. اس میں بہو کو بھی شامل کر لیں. تو جب یہ ہوتا تم دیکھو کہ گویا مائیں خادم ہو گئی ہیں اور اولاد جو ہے مخدوم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لو کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور جن کے پاؤں میں جوتی نہیں وہ عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کا کیا حال تھا؟ آج ہی لوگ جا کے قربانی کرتے تھے، سال بھر یہ گوشت کھاتے تھے. تو آج وہی عرب جو ہیں خانہ کعبہ سے بھی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. خانہ کعبہ تو اس میں رکھا ہوا ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے ان کی بلند و بالا بلڈنگوں میں. اور الخلیفہ جو برج بنا رہے ہیں یہاں پہ امارات میں، تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ جو بادہ نشین تھے وہ آج عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ویسے ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے واقعی جوتی نہیں ہوتی تھی وہ بھی بڑی بڑی بلڈنگیں، پلازے بنا رہے ہیں. تو یہ ان نشانیوں میں سے
تو کچھ اس طرح کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ کہ ایک وہ نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آپ نے خاص طور پر اس کا یہ ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ فتنہ ہے دجال اکبر کا فتنہ۔ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ یہ دجال اکبر کا فتنہ ہوگا، اور یہ جو ہے پوری زمین پر اس کے اثرات پڑیں، گلوبل ہوگا۔ ذرا ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ اس سے پہلے دنیا میں فتنے تو پہلے بھی آتے رہے نا۔ صدوم اور عمورہ کی قوم میں ایک فتنہ اٹھا، جنسی بے راہ روی کا فتنہ۔ قوم شعیب کا ایک فتنہ تھا، استحصال ایکسپلائٹیشن کا فتنہ۔ قوم فرعون کا ایک فتنہ تھا، سیاسی جبر کا فتنہ۔ تو مختلف فتنے دنیا میں پہلے بھی آتے رہے، لیکن یہ کہ وہ لوکلائزڈ تھے، کوئی مصر تک محدود ہے، کوئی مدین تک محدود ہے، کوئی صدوم اور عمورہ تک محدود ہے، یہ گلوبل نہیں تھے۔ یہ دجال کا فتنہ گلوبل ہوگا، اور وہ جو گلوبل فتنہ ہوگا دجال کا، ظاہر ہے آج ہماری دنیا جو ہے یہ پہلی دفعہ گلوبل ویلج بنا ہے نا، اس سے پہلے تو کبھی بنا ہی نہیں۔ تو گویا یہ بات عین یہیں پہ صادق آتی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے کہ اس دجال کے فتنے کی جو مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی خصوصیات بیان کی ہیں، وہ آج بہت حد تک ایک اس طاقت میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں جسے دنیا سپر پاور کے نام سے، سول سپر پاور، سپریم پاور آن ارتھ کے نام پر جانتی ہے، یعنی USA، امریکہ۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈالروں کی برسات ہے، IMF، ورلڈ بینک اس کے ساتھ ہیں۔ آپ ان کی پالیسی ٹو کیجئے، آپ پر ڈالروں کی برسات ہوتی رہے گی، جیسے کہ 9/11 کے بعد ہمارے ساتھ ہوا۔ پراپرٹی کے ریٹ چڑھ گئے، ڈالر آ رہے ہیں، ڈالر جا رہے ہیں، ڈالروں سے جو ہے وہ آپ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ ان کی نہ مانیں، جیسے کہ طالبان نے نہیں مانی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، یعنی ہیل فائر ہے۔ نام سنیں، ہیل فائر، وہ ڈیزی کٹر، کارپٹ بمباری، اور یہ سارے بم جو ہیں یہ سب آگیں، ان کے پھٹنے سے آگ ہی نکلتی ہے۔ تو یہ سمجھ لی ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ روٹیاں ہوں گی۔ جو اسے مانے گا اس کو اپنی دولت، روٹیوں، نہروں میں سیراب کرے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا، اس کو تو جو مانے گا اس کو کیمپ ڈیوڈ میں بھی جا کے ناشتے دے گا۔ وہ تو بڑا خاص ناشتہ ہوتا ہے جو کیمپ ڈیوڈ میں ہوتا ہے، تو وہاں تک ناشتے ملیں گے، اور جو نہیں مانے گا اس کو اپنی آگ میں جلائے گا۔ پھر یہ کہ زمین کے خزانے سارے گویا اس کے پاس ہیں، جس کو چاہے الاؤ کرے، جس کو چاہے اس پر پابندیاں لگا دے، سینکشنز لگا دے، اس کے لیے جینا حرام کر دے، جیسے عراق کے بچوں کے ساتھ ہوا، جیسے افغانستان میں ہوا، اور بہت سی جگہوں پہ۔ اب آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا جا رہا ہے، کہ جیسے آج کل جو جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ گویا وہ نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اکبر کے حوالے سے بیان کی تھیں۔ البتہ اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ میں دجال اکبر امریکہ کو کہہ رہا ہوں، نہیں، وہ دجال اکبر کی تمہید سمجھیے۔ دجال اکبر ایک شخص ہوگا۔ ابھی تو ہم ایک طاقت کو، ایک ریاست کو اس طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً بعض چیزیں اسی پر فٹ بیٹھتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ احادیث ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے ایک شخص بھی ہوگا، اور اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، کوئی ما فوق البشر قسم کا، اور سپرمین کہہ لیجئے چلیں، نیٹشے کا جو سپرمین کا کانسیپٹ ہے اس کے وہ قریب تر ہوگا۔ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ دیکھیے ویسے بھی جو چیزیں پہلے کرامتاً ہوتی تھیں وہ اب ہم ٹیکنالوجی کے زور پر کر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات جا کے غوطے لگا کے سمندر کی تہہ میں سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، آج ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان جا کے نکال کے لے آتا ہے۔ جن اتنی دیر اندر نہیں رہ سکتا ہوگا جتنی دیر آدمی رہ سکتا ہے۔ جن اپنی طاقت سے جو چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے، کالا عفریت من الجن، وہ جا کے میں لے آؤں گا۔ آج جناب ہمارے پاس ایک کرین ہے، اور پتہ نہیں کیا، ایک میں کہتا ہوں 440 وولٹ کے اندر جتنی طاقت ہے نا، اتنی کسی جن میں نہیں ہوگی۔ کبھی جھٹکا کھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے جن کیا چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو جنوں سے، بڑے بڑے جنات ہیں جو انسان کے قابو آ گئے۔ اچھا، مجھے اور آپ کو کتنا کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں معلوم ہے۔ اب وہ ہارپ جو ہے ٹیکنالوجی کیا ہے، اور پتہ نہیں سونامی کیسے لائے جاتے ہیں، اور زلزلے کیسے برپا کیے جاتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ ساری ابھی سازشی تھیوریاں ہیں، لیکن کیا معلوم جو سازشی بھی ہوتی ہیں بعد میں وہ بھی حقیقی بن جاتی ہیں۔ تو بڑے سیانے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں یار یہ سازشی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ان پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان کو کیموفلاج کرنے کے لیے، ان کو کور کرنے کے لیے اس طرح کے نظریات پھیلائے جاتے ہیں کہ جی یہ ایسی ہی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ طاقت تو اس وقت ان کے پاس ہے، لیکن یہ کہ بعد میں یہ ایک شخص کے ہاتھ میں بھی آ جائے گی، اور اس شخص کا جو بھی ہے معاملہ وہ ایک علیحدہ ہے۔
میں ایک تیسری ڈائمنشن کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ تو ایک تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفاصیل کے ساتھ اس آخری دور کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ متنبع کیا ہے، خبریں دی ہیں، اس کے حالات بیان کیے ہیں. ہماری ادھر توجہ نہیں ہوتی. ہمارے جو اہل علم بھی ہیں یعنی علماء کرام جن کا کام ہی قال اللہ و قال الرسول ہے، ان کا بھی معاملہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کوئی حکمت تھی. یہ باب الفتن والی جتنی حدیثیں ہیں یہ تمام حدیثوں کی کتابوں کے آخر میں ہیں، اور کسی کی کتاب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے بندہ اچھا خاصا تھک جاتا ہے. تو وہ چیزیں اس طرح جب دورہ حدیث ہوتا ہے نا ان کے ہاں، تو اس میں بھی اس طرح یہ دورہ فتن والی احادیث جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں نہیں آتی. اور پھر میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، یہ پیشن گوئیوں سے ذرا تھوڑا سا ہر طبیعت جو ہے وہ ابا محسوس کرتی ہے، اور خاص طور پر اہل علم کو اس لیے بھی کہ ان پیشن گوئیوں کے نتیجے بڑے عجیب نکلے ہیں. مہدی کا ذکر ہے تو پتہ نہیں 100 مہدی کھڑے ہو گئے، کوئی کہاں جھوٹے مہدی. ایک صاحب جو ہے جو وہ پورے نبی بن کے کھڑے ہو گئے ہمارے دور میں، قادیانی صاحب. تو وہ بھی سارا وہی مہدی ہی کے تصور کو لے کر پھر وہ مسیح موعود بن کر اٹھ کھڑے ہوئے. تو ان ساری چیزوں نے بھی حصہ ڈال کے تو لوگوں کو وہ جو آنے والے دور کی احادیث ہیں ان سے ذرا لا تعلق سا کر دیا. صرف جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ہماری مذہبی تعلیم سے جو آراستہ اور پیراستہ لوگ ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ ایک طرح سے دور ہو گئے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو آخری دور کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر خبریں دی، ان کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. یہ اتنی جنگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ محدثین نے اس کے لیے علیحدہ باب باندھے ہیں. اچھا، وہ جو باب باندھا گیا ہے ذرا اس کے نام ہی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی جنگ ہوگی. اس کا جو نام رکھا گیا، ایک نام ہے جی الملحمۃ العظمی. ملاحم با ابواب ہیں، یہ لخم سے لفظ بنا ہے. لخم گوشت کو کہتے ہیں، ملحم کہتے ہیں ویسے کسائی کی دکان کو جہاں پہ گوشت بکتا ہے، گوشت کی جگہ. اور اس میں پھر آپ ملحمہ قیمہ، خوب ٹکڑے کر کے جب گوشت آپ بیچ رہے ہوں اس کا قیمہ بنا کے، تو وہ ملحمہ ہے. اب جنگ کو جب ملحمہ کہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایسی چیز کہ جس میں بدن کے چھتڑے اڑا دے، مطلب اس کا قیمہ بنا دے. اچھا، جو پرانی جنگیں تھیں وہ تو قیمہ نہیں بناتی تھی، وہ تو گردن اڑی اور بندہ مرا، یا کہ یہ کوئی نیزہ گھسا پیٹ میں اور سینے میں تو مر گیا، تیر لگا مر گیا. آج کی جنگ چھتڑے اڑا دیتی ہے، نہیں قیمہ بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے؟ ایک بم آ کے آپ کے پاس بڑھ جائے تو آپ کی تو ڈیڈ باڈی ملے گی نہیں، معلوم ہوا بالکل کہیں پانی ہو گئے، کہیں تھے ہی نہیں. آپ کا تو کوئی شناختی کارڈ مل جائے تو اس کو لا کے تو کچھ کیا جائے. اسی لیے کہ بہت سے شہداء ہیں کہ جن کے مدفن کو بھی کہتے ہیں جی یہ جبڑا گاہ ہے، یہاں پہ صرف جبڑا ہی دفن ہے. تو یہ اس لیے کہ یہ آج کی جنگ ایسی ہے کہ جو انسان کا قیمہ بنا دیتی ہے. الملحمۃ العظمی کا مطلب ہوگا وہ عظیم جنگ، عظیم بھی نہیں، اعظم جنگ، جنگ اعظم. عظیم تو چھوٹی ہوتی ہے، جنگ عظیم 2 ہوئی ہیں. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ کی خبر دی، ایک تو وہ قیمہ کرنے والی ہوگی اور کوئی چھوٹا موٹا قیمہ کرنے والی نہیں ہوگی، عظیم نہیں ہوگی، اعظم ہوگی. الملحمۃ العظمی یا الملحمۃ الکبریٰ، وہ اکبر کی مؤنث ہے، یعنی بہت بڑی، سب سے بڑی. اچھا، چونکہ پیشن گوئیوں سے تھوڑی سی چڑ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا ہم جدید دانشوروں کا احوال معلوم کر لیں. مثلا ایک شخص ہے ہنری کسنجر، جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ بڑا مدبر قسم کا سیاستدان ہے. یہ امریکہ کا وزیر خارجہ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بنیادی طور پر یہودی ہے، اور یہودی جو بھی ایک ان کا جو منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھانے والے لوگوں میں اس کا کی رول ہے. اس بڑے بنیادی کردار کا حامل شخص ہے. یہ بہت عرصے تک خاموش رہا، لیکن یہ کہ پچھلے دنوں کفن پھاڑ کے بولا ہے، مردہ بولا اور کفن پھاڑ کے بولا. اس نے کہا کہ عنقریب جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے، جس میں اسرائیل کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کرے. الملحمۃ العظمی، یہ تو ہماری احادیث میں ذکر آیا. ایک شخص جسے زمانے کے بارے میں معلوم ہے دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کی طرف سے یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس موقع ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر دے. تو اب گویا وہ بات جو احادیث میں آئی ہے
اس کو جو دنیا کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت بالکل قریب ہے، حالانکہ حدیث کا نہ بھی پتا ہو، زمینی حقائق کو دیکھ کر وہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم دیکھیں، خدا نخواستہ اگر عرب میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں عرب عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ دیکھیے، کوئی رشدی کتاب لکھتا ہے تو ہم پاکستانی لوگ نکل آتے ہیں یا نہیں نکل آتے؟ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ ہو تو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ ہاں، ہمارا گیلا ہوتا ہے کہ عرب لوگ اتنا نہیں نکلتے۔ وہاں جس طرح کا جبر ہے اس میں نکلنا تو ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے، اگر یروشلم کو انہوں نے دارالحکومت تو بنانے کا اعلان کر ہی دیا ہے نا، اگر وہ، اور اصل مقصد ہے ٹیمپل بنانا، تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا، اس کے لیے اگر مسجد اقصی گرا دی جائے جس کا انتظام وہ مکمل کر چکے ہیں، عرب عوام بھی نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ ان کا بڑا جذباتی تعلق ہے اس کے ساتھ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے بابری مسجد ہندو گرا دیں، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ ہمارا بھی جذباتی تعلق، لیکن عربوں کا تو بہت ہی زیادہ جذباتی تعلق۔ اب اگر وہ نکلیں، اور آپ اس وقت پورے عرب طاقت کو دیکھیں، عرب ملکوں کو دیکھیں، عراق کے پاس کوئی طاقت رہ گئی ہے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی؟ شام کے پاس ہے، اردن، لبنان، ایک سعودی عرب۔ سعودی عرب ایک ملک، لیکن آل سعود، جو لوگ حالات سے واقف ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ آل سعود تو یہود کے قریب ہو گئے ہیں۔ ایرانی دباؤ جو پڑا ہے شام میں، یمن میں، بحرین میں، اس ایرانی دباؤ نے سعودی عرب کو، سعودیوں کو، آل سعود کو دھکیل کر اس بنی اسرائیل کے قریب کر دیا، اسرائیلی ریاست کے قریب کر دیا۔ چنانچہ یہ بات تو خیر ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ٹرمپ اگر اعلان کر رہا ہے کہ میں یروشلم میں اپنا سفارت خانہ منتقل کروں گا، تو آل سعود کی مرضی حاصل کیے بغیر یہ اعلان ٹرمپ کے لیے آسان نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی مرضی کے بغیر کیا گیا۔ اور آل سعود کے مطلب میں ان کے زیر اثر ہیں پھر امارات والے بھی، اور انہی کے زیر اثر ہے مصر کی اس وقت کی حکومت۔ تو اس صورتحال میں اگر عوام سڑکوں پر آتی ہے تو سوائے مرنے کے کیا آپشن ہے اس کے پاس؟ ملخمۃ العظمیٰ کو اب اس انداز میں آپ دیکھیے، اپنے حکمران بھی ماریں گے، اسرائیل بھی مارے گا۔ یعنی جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اپنے گرد و پیش میں، اپنے ملک کے گرد و پیش میں، ایک چھوٹے سکیل میں، اسی کو ایک بڑے سکیل پر آپ عالم عرب میں دیکھ لیں۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری، جس میں آپ نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے، وہ بالکل بات اب سر پہ آ چکی ہے۔ میں تھوڑا سا سعودی عرب کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ لوں کہ وہاں کا بھی جو شاہی خاندان ہے اس میں اب رفت پیدا ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کے سامنے بات، انہوں نے شہزادے پکڑے ہیں نا، تو خاندان کے اندر جب آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو وہ اتنی جلدی ختم ہونے والی تو نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ بڑے مؤثر لوگ ہیں، بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، جو بھی مختلف پاورز کے پلرز ہیں ان کے اندر ان کی رسائی ہے۔ جو نیشنل گارڈ ہے ان کا چیف بھی پکڑا گیا ہے، تو جو چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کی کوئی محبتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ اس خاندان کے پاس یہ عہدہ رہا ہے ایک طویل عرصے تک، اس کے والد کے پاس رہا ہے۔ تو یہ کسی بھی وقت آل سعود کے آپس کے اختلافات ان میں جو ہے وہ کچھ بڑی تخریب کا باعث بن سکتے ہیں، اور وہ واقعہ ہو سکتا ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک جو بادشاہ ہوگا یا خلیفہ ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، اور پھر کسی نئے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو سکے گا، حج بغیر امیر کے ہوگا۔ تو سعودی عرب گویا ان واقعات کے بالکل دہلیز تک، بالکل کنارے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے عرب کا نقشہ۔ دوسری طرف اپنی طرف دیکھیے، دوسرا اہم ترین ملک ہم، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صرف پچھلے ہفتے کے واقعات دیکھیے۔ اسرائیل، وہی اسرائیل جس کے وزیر اعظم نے 1967 میں یہ کہا تھا ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ اگر ہمیں ہے تو پاکستان سے۔ بن گوریان نے فرانس میں یہ بات کہی۔ آپ کو معلوم ہے دوروں کی ایک علامتی بہرحال حیثیت ہوتی ہے، یہ دورہ ہوئے بغیر بھی یہ سارے معاہدے ہو سکتے تھے۔ دورہ کرنے کا مطلب کسی کو کوئی پیغام دینا ہے۔ اچھا، جب وہ دورہ کر رہا ہے تو انڈیا نے ضروری سمجھا کہ پاکستان میں اپنے سفیر کو بھی بلا لے،
ان تمام میٹنگز میں جو ہو رہی ہیں مودی کی اور نیتن یاہو کی، ان میں وہ سفیر جو پاکستان میں معین کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، وہ بھی ان میٹنگ میں شریک رہے. تو اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کس کے بارے میں مشورے ہو رہے تھے؟ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تو یہ ہماری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں. اس کے لیے آیا ہے نیتن یاہو. اچھا، انہی دنوں بالکل 14 تاریخ سے 10 یورپی ممالک، اسرائیل، انڈیا، امریکہ، ان کی خفیہ ایجنسیوں کا ایک اجلاس یروشلم میں شروع ہوتا ہے. اس کی بھی خبر لگتی ہے، ایک چھوٹی سی خبر جنگ اخبار میں آتی ہے، 15 تاریخ کے اخبار میں آئی ہے. اس دن وہ شروع ہو جاتے ہیں. ایجنڈا ہے پاکستان اور افغانستان، ہیں خفیہ ایجنسیاں، ان کے اجلاس کی خبر لگتی ہے. اس کا ایجنڈا بھی خبر کا حصہ بنتا ہے. یہ بھی کوئی پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ تو اب اس پیغام کو ہم نے سماعت فرمایا. ہم نے وہ خبر ہی پتہ نہیں کن بہری اندھی آنکھوں کے ساتھ پڑھی ہوگی. اب اس سب کو سامنے رکھ کر ذرا ان آیات کو پڑھیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں، ہماری ٹیکنالوجی جو آسمان کی بلندیاں چھو رہی ہے، میں کہتا ہوں آپ تجزیہ کر کے دیکھیے، جو ہماری تسلی کی جو بات ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ چونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے لہذا جنگ نہیں ہوگی، اور اگر ہو گئی تو پھر پتہ ہے کیا؟ اگلے دن پیٹرول نہیں ہوگا. ہو گئی تو ہمارے ہاں جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے قوم بنائی ہے، یہ تو ایک دوسرے کو نوچ کھسوڑ کے کھا جائے گی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اب جنگ ہوگی، یہ دو فوجوں کی جنگ بالکل نہیں ہوگی. بھول ہے کوئی یہ سمجھے کہ یہ لڑائی صرف دو فوجوں کے درمیان لڑی جائے گی. یہ دو قوموں کی جنگ ہوگی. ایک قوم بچے گی، دوسری ختم ہوگی. اس لیے کہ یہ کوئی 1 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، 70 سال کا جھگڑا نہیں ہے. یہ 1000 سال کا جھگڑا ہے. اس جھگڑے کا حل تھا ہم اپنے گھر کا بٹوارا کر لیتے ہیں، یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ ہمارا، دونوں پرامن طور پر رہیں گے. پیچھے سوچ یہ تھی، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ پرامن تو نہیں رہے، ہم نے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں. نتیجہ یہ، اب اگر جنگ ہوگی تو یہ دو قوموں کی جنگ ہوگی، ایک بچے گی، دوسری ختم ہوگی. اور ذرا اپنی جو بھی ہماری وار ڈاکٹرائن ہے وہ ہے کیا؟ ہم نے ایٹم بم ہی چلا کے اپنا دفاع کرنا ہے نا، تو پھر یا وہ ختم یا ہم ختم. میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی. جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ہر آیت ایک نئی یاد دہانی ہے. لیکن اس نئی یاد دہانی کو وہ مشرکین مکہ سنتے ہیں، الا استمعوا، مگر اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، ایسے بس اپنی کھیل میں لگے ہوئے. جیسے ایک آدمی مشغول کسی اور کام میں ہو، کوئی بات اس کے کانوں میں پڑ جائے، وہ کیسا سنے گا اس کو؟ وہ لسن تو نہیں کر رہا ہے، ہیئرنگ کر رہا ہے. آواز اس کے کانوں سے آ کے ٹکرائی ہے، اس کے پردوں نے خبر دی ہے کہ کچھ جنجناٹ ہوئی ہے. اس سے زیادہ اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، عقل ادھر مڑ کے لگائی نہیں. اسی طرح سوچئے، آج ہمارے پاس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کا نقشہ کھینچا تھا، اس نقشے میں رنگ بھرنے والا کوئی نیا واقعہ ہمارے سامنے نہیں آتا، مگر ہم اسے بہت لائٹ لیتے ہیں. اسے اس تصویر میں فٹ کر کے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ اینک لگا کے ہی نہیں سوچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور دوائیں دیتے ہیں ہم ان دانشوروں کو جنہوں نے ہماری وہ اینک ہی چھین لی ہم سے، کہ یہ حدیث تو بڑی کمزور سی چیز ہے. اکثر کا حال تو یہ ہو گیا، ہمارے لیے کمزور بنا دی گئی. یہودیوں کے لیے آج بھی اتنی اہم ہے کہ جس حدیث میں ذکر آیا کہ انہیں کوئی شے پناہ نہیں دے گی سوائے غرقد کے درخت کے، پہلے تو وہ یروشلم میں وہی لگاتے رہے غرقد. اب پوری دنیا میں مہم شروع کی ہوئی ہے غرقد لگانے کی. این جی اوز کو فنڈنگ ملتی ہے جناب، شجرکاری شجرکاری شجرکاری. ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں 2 کروڑ جو پودا لگا ہے، پتہ کیجئے وہ کیا بلا لگی ہے. تو یہ فنڈنگ اس لیے ہوتی ہے. ان کو اتنا یقین ہے.
انہیں پتا ہے کہ مشرق سے ایک فوج نے آنا ہے جس نے اپنے جھنڈے لا کے یروشلم میں گاڑنے ہیں. ان کا فوکس اگر یروشلم دارالحکومت بننے جا رہا ہے تو وہاں 14 ممالک کے سیکرٹ ایجنٹ بیٹھ کے افغانستان اور پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو ہمیں یقین سے محروم کر دیا اور خود پورا یقین کر کے پلاننگ کر رہے ہیں. تو محمد الرسول اللہ نے تو ہمارے لیے یہ ساری باتیں بتائی تھی اور ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اور وہ چوکنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خطرہ یہاں سے. وہ وارن ہو گئے اور ہم متنبع ہی نہیں ہوئے. تو نہیں سنتے اپنے رب کی طرف سے کوئی نیا واقعہ, کوئی نئی یاد دہانی, کوئی آنکھیں کھولنے والی چیز, مگر یہ کہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم. ان کے دل تو کھیل میں ہی لگ گئے, اٹک گئے, زندہ دل قوم بن گئی ہے نا. آج کل زندہ دل ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کو نہیں کہتے جس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو, نہیں, وہ تو کہتے ہیں یار انو رنگ دا کوئی تو بے رنگا بندہ ہے, کوئی رنگینی اس کے پاس سے گزری نہیں. زندہ دل کون ہے؟ ہر شے کو مذاق بنا کے رکھ دینے والا, وہ زندہ دل ہے. اس کے ساتھ وہ بھی کرو جو ایک عالم دین فیض آباد چوک میں بیٹھ کے جو لغت استعمال کرتے رہے, وہ پھر بھی کہے گا ہاں جی واہ کیا کلام آپ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ زندہ دلی ہو گئی ہے نا. آج کل زندہ دلی یہی ہے. کوئی شہر مشہور ہو گیا زندہ دلی میں, یعنی بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں, ان کو جو مرضی کر دو, اس سے اس طرف کر دو, پھر بھی انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو لاہیتن قلوبہم, اب ان کے دل میں کھیل ہی میں لگ گئے. اچھا, اوپر سے حالات جب انتہائی خراب ہوں گے تو کوئی نہ کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ شروع ہو جائے گا, قوم ادھر چھکے چوکے پہ لگ جائے گی. لاہیتن قلوبہم کا ایک مظہر ہمارے سامنے, بلکہ یہ کہ رمضان بھی کھیل بن گیا ہے. دیکھیں نا آپ نے دو رمضانوں میں سوائے کھیل کے ہم نے اپنے ٹی وی شوز میں کیا ہے. یہ تو لوگوں کے لیے, میں نے کہا نا, لوگوں کو کھیل میں لگا دو. لیکن وہ جو بڑے بڑے ایک پیج والے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہیں اس کو دفع کریں, لیکن یہ کہ وہ بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں, وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ, چھپ چھپ کے مشاورتیں کرتے ہیں. خطرہ کہاں سے ہے؟ خطرناک لوگ کون ہیں؟ اور رینڈ کارپوریشن نے بتا دیا نا خطرناک لوگ کون ہیں, جنہیں ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. فنڈامنٹلسٹ کی تعریف کیا ہے؟ جو اسلام کا, جو مذہب کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا رکھتے ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. جو اسلام کو بس نماز روزے عبادات کی حد تک محدود رکھیں, وہ تو گوارا ہیں. اچھا, جو اسلام کو موم کی ناک بنا دیں, ان کی عقل ایسی عیار ہو کہ وہ قرآن کے ساتھ وہ کر لیں جو پیرزادہ صاحب آئین پاکستان کے ساتھ کرتے تھے, تو وہ تو ہمارے بہت ہی, ان کو تو فنڈ دو, ان کو پلیٹ فارم دو, انہیں فیسیلیٹیٹ کرو, انہیں اکوموڈیٹ کرو, ان کو پلیٹ فارم دو تاکہ لوگوں تک اپنا بیانیہ پہنچا سکیں. یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جو مذہب کے دائرے میں محدود ہیں, یہ ان سے گزارا ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات ہوشیار رہنا, کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل نہ جائیں, یہ بھی خطرہ ہے. اچھا, یہ تو وہ بات ہے جو پچھلی صدی میں طے کی گئی تھی. نئی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہر مسلمان پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے اگر وہ قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب مانتا ہے. بے شک لبرل ہو, بے شک سیکولر ہو, بے شک وہ ماڈرنسٹ ہو, اگر وہ قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب مانتا ہے تو پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. جس دن قرآن پڑھے گا فنڈامنٹلسٹ ہو جائے گا. یہی بات تھی نا جو پارلیمنٹ میں, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن لہرا کے کہی گئی تھی, جب تک دنیا میں یہ کتاب موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. پوشیدہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے. مسلمان جس نے بھی جب بھی پڑھی نا, وہ بنے گا فنڈامنٹلسٹ. یہ فنڈامنٹلسٹ بناتی ہے, پولیٹیکل ایجنڈا یہ دیتی ہے. لہذا بیانیے کسی اور سے لو, اللہ اور رسول کے بیانیے کی طرف نہ آنے دو. تو اب یہ بات آ گئی ہے. لہذا تمام مسلمان اب خطرناک سمجھے جا رہے ہیں, سوائے ان مسلمانوں کے کہ جنہوں نے اعلان کر دیا ہو باقاعدہ کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو, میں نہ قرآن کو مانوں نہ حدیث. ایسے بھی کھڑے ہو گئے نا اب. تو خفیہ مشورے یہ ہو رہے ہیں, وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا, جو ظالم ہیں. یہ ظالم کون ہیں؟ یہود و نصارہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسلمانوں میں سے جو ان کو دوست بنا لیں وہ بھی ظالم ہے کہ نہیں ہے؟
سورہ مائدہ 8واں رکوع، یا ایھا آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کیوں؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ راضی نہیں ہو سکتے تم سے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ تو دوستی کیسے ہو جائے گی؟ اب آپ نے وہ دوستی کا معیار دیکھ لیا، آپ قرآن و حدیث کا انکار کرو تو دوستی بنے گی، وگرنہ آپ سیکولر بن کے آ گئے ہو، نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی دوستی۔ آپ قرآن کو مانتے ہو، اللہ کی کتاب ہے، آپ بے شک سیکولر ہو، آپ کی اس وقت آپ کی شکل بے شک سیکولر جیسی ہو، لیکن یہ کہ خطرناک ہو، آپ کسی بھی وقت فنڈامنٹلسٹ بن سکتے ہو۔ آپ کی داڑھی نہیں ہے، ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ کے اندر سے کبھی بھی عشق رسول کی کوئی جو ہے وہ چنگاری بھڑک سکتی ہے، آپ کسی گورنر کو پھڑکا سکتے ہو، لہذا آپ پوٹینشلی خطرناک لوگ ہو۔ ہاں اگر آپ ہماری ملت کی پیروی اس طور پر کرو، نہ محمد الرسول اللہ کو مانو، نہ قرآن مجید کو مانو، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے دوست ہو۔ لہذا الذین ظلموا میں وہ شامل ہیں۔ اچھا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ توہین کرنے والوں کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کو یقین دلانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، سارے ظالم نہیں ہیں، بہت سے وہ ہیں جن تک یہ حقائق منکشف ہی نہیں ہیں، وہ بہت ہی سادہ لوئی میں ایک لائن ٹو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جو علی وجہ البصیرہ سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یہ لائن ٹو کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، اس وقت کہتے تھے یہ کوئی بھی نہیں، محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے اس وقت کے ظالم تمہاری ہی طرح انسان ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، یہ ان کے دعوے ہیں، دل میں یقین بھی ہو کہ نبی اور رسول ہیں، پھر بھی لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہیں گے یہ تمہاری ہی طرح کے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں۔ اور آج بھی ساری آپ یہ دیکھیں نا، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو وہ کوئی اگر دیندار آدمی کی طرف سے ہو تو اس کو جس طرح میڈیا میں اچھالا جائے گا، اس کو نمایاں کیا جائے گا۔ یہ کیوں کہ یہ لوگ جو ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا، کہ یہ قیادت کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے اس چیز کے اہل ہی نہیں ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، یہ ثابت کرنے کے لیے وہاں کہا جاتا تھا یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہاں آج بھی کہا جاتا ہے ان کی بھی اسی طرح کی نفسانی خواہشات ہیں جیسے عام آدمی کی ہیں۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو تم جادو میں گرفتار ہوتے ہو جانتے بوجھتے، یعنی ان کی باتیں مان رہے ہو، اس بیانیے کو قبول کر رہے ہو جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، یہ تو جادو میں گرفتار ہونے والی بات ہے، اور آج بھی دیوانوں ہی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ آپ جو ہے مذہب اختیار کرو، نمازیں پڑھو، عمرے کرو، عمرہ تو اب ٹورزم میں آتا ہے، وہ عبادت اب رہی کہاں، وہ تو ایسے کمرشل ہوا، اور اس کے بعد پھر ایسے جو ہے اس کو امیر کبیر لوگوں نے اللہ کو رشوت دینے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ سو چوہے کھا کے بلی جو ہے وہ حج کو چلی والی بات بالکل اب جا کے صادق آتی ہے۔ سارے ہڈ حرام، ملاوٹیں کرنے والے، ذخیرہ اندوزیاں کرنے والے، مہنگے داموں 10 نمبر چیزیں بیچنے والے، ہر سال چلے ہوتے ہیں 4 عمرے کرنے، 5-6 مولوی صاحب بھی لے جاتے ہیں، کر لے اللہ جو کرنا ہے۔ ایسی چکر بازی اللہ کے ساتھ کہ بندہ سوچے کہ پتہ نہیں شاید یہ اللہ کو رشوت ہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال وہ تو اللہ میاں ہے، وہ کوئی سپریم کورٹ کا میاں نہیں ہے کہ جس کو بڑی آسانی سے قابو کر لیا جائے، کوئی بریف کیس کے سے قابو ہو جائے، اللہ میاں ہے، اس کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکتا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، یہ بالکل ہاتھ اٹھانے والی بات ہے۔ آدمی ساری محنت کر لے، ساری کوشش کر لے، مخالفین اتنے طاقتور ہوں، اتنے مؤثر ہوں کہ آپ کے بس میں کچھ رہے ہی نہ۔ ویسے آج دنیا پہ ایک نظر دوڑائیے، اسلام حق ہے، اور جو اسلام کا اصل نظریہ ہے جو اس کو ماننے والے ہیں وہ حق پرست ہیں، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ دنیا میں اجنبیوں کی مانند ہیں، وہ ربا کی مانند ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویٹ نہیں۔ بندہ کیا کرے گا؟ اب یہ کیفیت ہے جو معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی۔ فرمایا قال ربی، فرمایا میرا رب کو معلوم ہے، یعلم القول فی السماء والارض،
جو ان کی سازشیں ہیں، جو ان کے مکر و فریب ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، اور جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہے ہیں، میرا رب ہی جانتا ہے۔ میرے لیے تو اسے بیان کرنا بھی ان کی سازشوں کو ممکن نہیں رہا۔ وہی جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ مجھے ان دنوں علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ شکوہ کا جو ہے وہ بار بار یاد آ جاتا ہے۔ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے خالی ہوئی دنیا۔ آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں وہ اہل حق تو رخصت ہو چکے، اور دنیا جن کے ہاتھ میں ہے انہیں حق سے کوئی غرض نہیں، انہیں اپنے مفاد سے غرض ہے۔ آپ جس قسم کا عوان انہیں سمجھ لیں، معاشی عوان سمجھیں، سماجی عوان سمجھیں، سیاسی عوان سمجھیں، اور کوئی مصیبت خان سمجھیں، انہیں جو مرضی سمجھ لیں، انسانیت سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ دنیا جن کے پاس ہے، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے خالی ہوئی دنیا۔ اب تو انسانیت ہی سے خالی ہو گئی، اب تو توحید کی بات بھی نہیں رہی، اب تو انسانیت سے بھی خالی ہو گئی۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں۔ یہ سارا ہی بہت اہم ہے، پورا رکوع ہی اہم ہے، لیکن یہ کہ میں نے آیت نمبر 97 سے شروع کیا تھا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ مجھے 94، 95 اور 96 کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ 95 نمبر آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہلاک حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ تکوینی طور پر حرام ہے، یہ حرام علت و حرمت والا نہیں، جیسے خنزیر حرام ہے۔ مطلب یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا گیا تھا جو دائیاں تھیں ان کے دودھ کو، یعنی وہ پیتے ہی نہیں تھے، حرام تھا نہیں، تشریعی طور پر حرام نہیں تھا، وہ پیتے نہیں تھے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حرام ہے، یعنی دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اگلی آیت ہے حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ یاجوج و ماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، جب تک کہ یاجوج و ماجوج کھول نہ دیے جائیں اور وہ ہر حدب سے پھسلتے ہوئے نہ آ رہے ہوں۔ میں نے حدب کا ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کیا، وضاحت کروں گا اس کی۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ دو طرح سے، یعنی ان کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بستی جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہو، جب تک یاجوج ماجوج نہ کھلیں وہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ جب یاجوج ماجوج کھل جائیں گے تو قوم نوح دوبارہ آ جائے گی، قوم عاد دوبارہ آ جائے گی، سدوم اور عمورہ کی بستیاں دوبارہ آ جائیں گی۔ ظاہر ہے یہ معنی تو نہیں ہو سکتا اس کا۔ لہٰذا اسی وجہ سے بعض مفسرین نے ان دونوں آیات کو علیحدہ علیحدہ مانا، اس کو کہا یہ جملہ، پہلی آیت جو ہے وہاں پہ ایک جملہ آ کے مکمل ہو گیا، دوسری آیت سے ایک دوسری بات شروع ہوئی، ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے ہمارے دور میں خاص طور پر، میں نے جیسے دیکھا مولانا مناظر حسن گیلانی نے، پھر ہمارے دور کی ایک شخصیتیں عمران نظر حسین، انہوں نے، اور آج کل اس کو بہت زیادہ میڈیا میں جو بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں، انہوں نے ان دونوں کو جوڑ کر ایک معنی نکالا ہے۔ لیکن یہ کہ جب تک آپ یہ تو بہت ہلکے انداز میں بیان کرتے ہیں، اصل بات وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے التذکیر بسورۃ الکہف، اس کے اندر یہ یاجوج ماجوج کا بھی بیان آیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے پھر سورہ انبیاء کی ان آیات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو ہر بستی کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایک خاص بستی کا ذکر ہے۔ اب یہ میں اضافہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس بستی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل سے چلا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یروشلم کا ذکر ہے، 2 دفعہ تباہ ہوا، 2 دفعہ آباد ہوا۔ پہلی دفعہ بخت نصر نے تباہ کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ٹائٹس رومی نے تباہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو یہ تباہ تھا، آج بھی تباہ ہے کہ ہیکل تعمیر نہیں ہو سکا ہے۔ تو اس بستی میں، اور اس وقت بھی یہودی یروشلم میں جا کے آباد نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ حرام علی قریۃ سے مراد، اور پھر اسی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پھر بستی کا ذکر ہے کہ جس میں کہا گیا کہ وہ جا کے اس زمین کے اوپر آباد ہو جاؤ۔ فَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، وہ الارض سے مراد جو ہے وہ یروشلم ہی ہے۔
تو اس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا، یعنی تباہ و برباد کروا دیا، ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل گروا دیا. اب یہ آباد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں. اور جب برطانیہ کا سلطنت برطانیہ کا قبضہ ہوا اس علاقے پر 1917 میں جا کر ممکن ہوا کہ یہود آ کر دوبارہ یروشلم میں آباد ہو سکیں. تو قرآن مجید نے یہ بھی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہودی آ کے یروشلم میں آباد نہیں ہو سکے گا جب تک کہ یاجوج و ماجوج کے لشکر نہ کھل جائیں. اب اسی کو لے کے علامہ اقبال نے وہ بات کہی ہے، ان کا ایک شعر ہے: کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اچھا، ینسلون کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ جی پھسلنا، تیزی سے حرکت کرنا. اس کی جو بحث کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس بحث کا حاصل یہ ہے تیزی سے حرکت کرنا. اچھا، اس کو سپورٹ کرتی ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت: فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب قیامت میں حشر کے میدان کا جو ہے وہ تیاری ہوگی، ایک آواز آئے گی. اس آواز کے نتیجے میں جو لوگ قبروں میں پڑے ہوں گے اٹھیں گے اور تیزی سے دوڑ کر جو جگہ ان کے لیے مقرر ہوگی وہاں پہنچیں گے. اب وہاں بھی ینسلون کا لفظ ہے. اب قبر سے نکل کے نیچے اتر کے ینسلون کریں گے یا اوپر نکل کے تو دوڑ لگائیں گے؟ تو ینسلون کا معنی نیچے اترنا نہیں ہے، ینسلون کا معنی تیزی سے دوڑنا ہے. اب دوسرا لفظ آیا ہدب. ہدب کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پر اصل میں مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تحقیق ہوئی جس میں ہمارے مفسرین میں سے بعض اس رائے تک پہنچے کہ، اور اکثر و بیشتر یہی ہوا کہ جی یہ جو چائنیز ہے نا، یہ یاجوج ماجوج. اب چائنیز کے ساتھ یاجوج ماجوج آپ جب جوڑ دیں اور من کل ہدب ینسلون کریں تو وہ اوپر ہی سے نیچے اتارے جائیں گے. وہ نکلیں گے اور شاہراہ ریشم پکڑیں گے اور سلک روٹ سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. پھر یہی معنی بنے گا سیدھا سیدھا جو ہوتا ہے. اور جب شاہراہ ریشم کی ابتدا ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا تھا یہ سوراخ ہو گیا جی یاجوج ماجوج کی دیوار میں، یعنی گویا کوہ ہمالیہ اور یہ جو مختلف جو ہیں یہ ہے وہ دیوار جو اللہ نے قائم کی تھی اور یہ سوراخ شروع ہو گیا، اب یہ دنیا پوری میں پھیل جائیں گے. لیکن یہ کہ بات اس سے جو مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قید ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد ان کے کھلنے کا ذکر تورات سے ملتا ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال اگر آپ بات دیکھیں تو یہ ٹھیک وہ دور ہے جسے ہم یورپ کی بیداری کا دور کہتے ہیں، رینائنسنس موومنٹ کا دور ہے. اور اس کے نتیجے میں یورپی اقوام کے اندر وہ طاقت آئی ہے کہ وہ نکلے ہیں. اور 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا ہے جو افریقہ کے نیچے سے، اور وہ پھر سارے مسلمان ممالک پہ قبضہ کرتے چلے گئے ہیں. اب حدب کے لفظ کو سمجھیے کہ وہ مناظر حسن گیلانی کہتے ہیں یہ محدب عدسہ جیسے ہوتے ہیں نا، جب درمیان سے اٹھا ہوا اور سائڈیں جس کی بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہ جو سمندر کے اندر جزیرے ہوتے ہیں یہ حدب ہیں. اور جتنے بھی ساحل ہیں، چونکہ ساحل سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ زمین اونچی ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب حدب ہیں. تو وہ فوجیں جو ساحلوں پر اتر کر مسلمان علاقوں پہ قبضہ کرتی چلی گئیں یہ ہیں، اور یہ سریع الحرکت فوجیں، تیزی سے حرکت کرتی فوجیں، یہ ہیں در حقیقت یاجوج و ماجوج کے لشکر. اور یہ بہت سی غلط فہمیاں ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں. پتہ نہیں کہیں کسی جگہ پہ کسی نے کانوں کا بھی ذکر کیا ہے، اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ طلائی بھی کان کی ہوگی، رضائی بھی کان کی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب استعارہ ہو، یعنی ان کے پاس لوگوں کی معلومات حاصل کرنے کے اتنے ذرائع ہوں گے کہ گویا ان کے کان اتنے لمبے ہوں گے. آج جو کچھ میں اور آپ بول رہے ہیں جو چاہے جہاں مرضی سن لے، تو گویا بہت بڑے کانوں والے ہیں. ایک معنی یہ آپ اسے استعارے کے طور پر بھی تو لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جی وہ کوئی دیوار چاٹ کر اس کو جو ہے وہ پار کر لیں گے، جبکہ یہ قرآن مجید کے بیانی کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسی دیوار ہے کہ جس میں سوراخ کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کو پاٹا ہی نہیں جا سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو زبان کے ساتھ پاٹ لیں گے. لہٰذا مناظر حسن گیلانی کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی استعارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آ کے پھنس جائیں گے، طاقت کے ذریعے سے قبضہ نہیں کر سکیں گے، وہاں زبان کا مذاکرات کے ذریعے سے قبضہ کر لیں گے.
جو انہوں نے اپنی رکاوٹیں دور کرنی ہوں گی وہ اپنی زبان کے استعمال سے دور کر لیں گے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کی تمام غلط فہمیاں دور کی۔ ایک بڑی غلط فہمی جو عام طور پر ہے کہ یہ بالکل کوئی ایسی مافوق البشر قسم کی اور غیر مرئی قسم کی طاقت ہوگی جو اچانک ٹپک پڑے گی۔ تو ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ یاجوج ماجوج نکل چکیں گے، زمین میں پھیلے ہوئے ہوں گے، تم حج بھی کر رہے ہوگے، عمرے بھی کر رہے ہوگے، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہوگے۔ تو یاجوج ماجوج کا ایک خروج وہ ہے جو بالکل آخری دور میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، اور ایک خروج وہ ہے یا کئی خروج وہ ہیں جو اس سے پہلے ہوتے رہیں گے 400 سال میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ان کے خروج شروع ہو جائیں گے اور پھر دنیا میں رہیں گے۔ یہ حاصل ہے یا خلاصہ ہے اس کا کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے، اس کو جوڑ کے دیکھیں تو مطلب کیا بنا ہے کہ یہ یورپی اقوام کے سیلاب کے آنے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ یہودی جا کے یروشلم میں دوبارہ آباد ہو سکیں، وگرنہ وہ وہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ اور رہ گیا امریکہ، تو جان لیجئے جو امریکہ میں حکمران طبقہ ہے یہ وہی ہے کہ جو برطانیہ سے گئے ہوئے لوگ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ یہ ہیں۔ وہاں ایک کنیڈی آیا تھا جو کیتھولک تھا، قتل ہو گیا تھا۔ یہ لوگ ہیں جو امریکہ کے ہوئے، یعنی سلطنت برطانیہ پہ جو حکمران طبقہ تھا وہی جا کے امریکہ پر حکمران ہو گیا۔ اب آخری دور کے بارے میں انہی رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک صلح کا ذکر ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ صلح کریں گے، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں سے مراد جو ہے وہ مکے مدینے میں حجاز کے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، مراد سعودیز ہوں گے، وہ صلح کریں گے ان کے ساتھ، اور اپنی پشت پر ایک طاقت ہوگی جس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تشریح ایک زمانے میں یہ کی گئی کہ پشت کی وہ طاقت رشیا ہے، اور گویا سارے مسلمانوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں جو جنگ لڑی ہے رشیا کے خلاف، یہ اس حدیث کے مصداق بیان کی گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ وہ پشت کی طاقت عراق ہے، صدام حسین ہے، اور جو پہلی گلف وار ہوئی تھی، اور یہ آل سعود اور امریکہ اور یہ سارا دوسری طرف ہے۔ اب اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ پشت کی طاقت در حقیقت ایران ہو، اور ایران اکیلا نہیں، ایران کے ساتھ چائنا اور رشیا۔ آپ نے دیکھا نا شام کے مسئلے میں رشیا کس طرح کودا ہے بیچ میں، اور شام کا ایشو وہ ہے جہاں پہ رشیا اور ایران ایک پیج پر ہیں، بشار الاسد کے حمایتی ہیں دونوں، سعودیز دوسری طرف ہیں، اور امریکی جو ہے اس معاملے میں امریکہ بھی اسرائیل بھی سعودیوں کے ساتھ، اسی لیے تو وہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو یہ پشت کی طاقت ایران ہو سکتا ہے، اور دوسری طاقت جو ہے آل سعود، اسرائیل اور یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے پاکستان ہمیشہ سے اتحادی رہا ہے، کس کا؟ سعودی عرب کا۔ ہم نے ایران کے ساتھ بھی پڑوس کا تعلق نبھایا ہے، ہم نے اپنی طرف سے اسے تنگ نہیں کیا، وہ ہمیں تنگ کرتا رہا، وہ ہمیں گلگت میں بھی تنگ کرتا رہا، اس نے ہمارے افغانستان میں بھی منصوبے تلپٹ کیے ہیں، اس نے بلوچستان میں بھی ہمارے ساتھ جو اس سے بن پڑی وہ کیے ہیں۔ آخر یہ کلبھوشن کہاں بیٹھ کے تو ساری سازشیں کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ہم نے بہرحال کوشش کی ہے کہ سعودی جو ہے وہ گڑے کی مچھلی بن کر ایرانیوں کو تنگ کرنے والے نہ بنے، اگرچہ کہ ایک دور میں ہوا ہے لیکن وہ بہت ضروری تھا۔ اگر ایران اپنے پیسے کے زور پر پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک چلائے گا تو پھر اس کا کوئی بہرحال کوئی توڑ کرنے کا بھی تو کسی نے کوئی سوچنا ہی ہے۔ تو پیسے اگر سعودی عرب دے دے تو کیا بری بات ہے، جب اسٹریٹجی ہماری اپنی ہو تو پیسے وہاں سے آ جائیں، تو یہ اس فن میں تو ہم مولا ہیں ہی ہیں، تو وہ تو ہم نے ان سے اینٹ لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور میں یہ ہوا، بالعموم پاکستان کی پالیسی غیر جانبدارانہ رہی۔ اب جا کے ہم بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ساتھ ہمارا جو کیا کہتے ہیں روحانی رشتہ ہے وہ تو سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان کا روحانی رشتہ ہے، یعنی ڈالر والا رشتہ تو ہمارا ادھر ہے ہمیشہ، ہمیں جب بھی غیبی امداد ملی ہے وہیں سے ملی ہے۔ لیکن دوسری طرف علاقائی فورسز یا زمینی حقائق ہمیں کھینچ کے کدھر لے کے جا رہے ہیں اس لڑائی میں، آپ سوچئے نا۔ ہمارے سارے منصوبوں کو تلپٹ کرنے والا امریکہ، افغانستان میں بھی آگے پیچھے، ایران اس کا حمایتی بنا ہوا تھا۔ اب صورتحال بہت بدل گئی، کیونکہ اب ہم مڑ رہے ہیں چائنا کی طرف، اب ہم مڑ رہے ہیں روس کی طرف، اور روس اور چائنا ایران کو ہمارے معاملے میں خاصا نیوٹرلائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں کھینچ کے لے کے جا رہی ہے ایران کی طرف، پرانا تعلق ہمیں کھینچ رہا ہے سعودی عرب کی طرف۔
تو عین ممکن ہے کہ ہمارے ہاں جو اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے پس منظر کوئی کہانی ایسی بھی ہو. ہم پراکسی جنگیں تو لڑتے ہی رہے ہیں نا, تو ایک پراکسی جو ہے اقتدار کی سطح پہ بھی چل پڑی ہو. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے طلب کیے گئے تھے دونوں بھائی جو ہے میاں برادران, اور وہاں پہ کیا کھچڑی پکی ہے اللہ ہی بہتر جانے. اسے کیموفلاج کرنے کے لیے کیا باتیں باہر نکلی ہیں وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن اصل کہانی تو کچھ اور ہی ہے, وہ ابھی تک ہمارے سامنے پوری طرح نہیں آئی. البتہ وہاں سے واپسی کے بعد میاں صاحب کا انداز پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو چکا ہوا ہے. اب انہوں نے ببانگ دوہل شیخ مجیب کا بھی حوالہ دے دیا ہے, بغیر ڈرے بغیر جھجکے. تو معلوم ہوا نیا سبق پڑھ کے آئے ہیں اور آل سعود نے پڑھایا ہے. لوگ تو کہہ رہے سمجھانے بلایا تھا, معلوم ہوتا ہے ہاں سمجھانے ہی بلایا تھا, لیکن اس رخ پہ نہیں سمجھانے بلایا تھا جو ہم نے سمجھا تھا, اس کے بالکل الٹ سمجھانے بلایا تھا. تو وہ لائن ہے جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ خانہ جنگی ہو, یہاں پہ لڑائی ہو, آپس میں ٹکراؤ ہو. تو وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹکرانے ہی کی پالیسی دی ہے, واللہ عالم, اندازے کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں علاقائی طاقتیں کھینچ رہی ہیں ایران کا بلاک کی طرف, جبکہ یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پرانا جو تعلق ہے. تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں, اگر وہ حدیث اب جا کے پوری ہوتی ہے تو ایران تو اب اتنی بڑی طاقت ہے, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے خلاف, کہ صدام حسین تو اتنی بڑی طاقت نہیں تھی, پشت پر روس بھی ہو, پشت پر چائنا بھی ہو. تو یہ تو وہ چیز ہے جس سے اسرائیل کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. چنانچہ یہ جو شام کے علاقے میں اگر ان کے مابین جنگ چھڑتی ہے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ ہم کس کا ساتھ دیں. اور اس میں ہمارے لیے اگر کوئی غنیمت بنے گا تو وہ غلطی انڈیا کی طرف سے, وہ ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر سے جان بچانے کے لیے پنگا ادھر خود لے لیں کہ جی ہم تو مصروف ہیں, نہ ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ سعودی عرب کا ساتھ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم خود پھنس گئے ہوئے ہیں. تو ایسی جو ہے وہ اسٹریٹجی اگر بن جائے تو یہ ایک اور حدیث کے ساتھ بات جڑ جائے گی, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگوں کا ذکر کیا ہے, اور ایک ہی روایت میں کیا ہے, جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بیک وقت ہوں گی. 2 لشکریوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے. ایک وہ کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ کرے گا, اور دوسرا وہ جو غزوہ ہند کرے گا. تو عین ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں اطراف میں جنگیں چھڑ جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو نیتن یاہو آیا تھا انڈیا میں وہ یہ اسی کے لیے آیا ہو کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے, ہم اب وہاں پہ جو کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ پاکستان کو اپنی طرف انگیج کر لیجئے, خرچہ سارا ہم دینے کے لیے تیار ہیں, باقی بندے آپ کے مر بھی گئے تو 1 ارب سے زیادہ ہو, کیا فرق پڑے گا. یہ دیکھیں نا, آپ کے بھائی ہیں پاکستانی, آپ بھی چودھری ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, راجپوت ادھر بھی ہیں راجپوت ادھر بھی ہیں, انہوں نے دیکھیے نا ہمارے ساتھ کیسے بیچا ہے سب کچھ, بہنیں تک بیچ دی ہیں. تو آپ اتنے غیرت کیوں دکھاتے ہو, آپ تو زیادہ کھلے ڈلے لوگ ہو, تو مانگو پیسے جو مانگتے ہو ہم دے دیں گے, تو مرنے کے لیے آپ تیاری کرو, لیکن یہ کہ ان کو اپنی طرف انگیج کر کے رکھو. تو ہمارے حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ یاجوج و ماجوج کے لشکر کھلے, اسرائیل بنا, اس کے بعد اس نے یروشلم پر قبضہ کیا. اب یروشلم کو دارالحکومت قرار دے کر اس پورے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو یروشلم ہے, ایک قرآن مجید میں لفظ آیا ہے نا مکے کے لیے ام القریٰ ہے. یہ ام القریٰ کبھی جا کے پوری دنیا کے لیے بنے, لیکن یہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ام القریٰ صرف عرب کے علاقے کا تھا, اور خاص طور پہ وہ علاقے جو بنی اسماعیل کے ماتحت ہیں یا ان کے زیر اثر ہیں, ان کا ام القریٰ مکہ ہے. یروشلم کے لیے تو ام القریٰ مکہ نہیں تھا, شام کے لیے تو ام القریٰ مکہ نہیں تھا. اس پورے علاقے کی جو ام القریٰ ہے وہ یروشلم ہے. اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ پورا شام ہے. شام یہ والا نہیں, حضور کے دور والا شام جس میں لبنان, اردن, فلسطین اور یہ آج کا شام, یہ سارے شامل ہیں. اسرائیل اس میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عراق کا آدھا حصہ بھی شامل ہے. ان کے دعوے کے مطابق مدینہ منورہ اور خیبر کا علاقہ سعودی عرب کا بھی شامل ہے, اور مصر کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے. یہ سب مل کر جو ہے وہ گویا اس کا مرکزی مقام یروشلم بنتا ہے. یروشلم کے دارالحکومت قرار پانے کا مطلب صرف موجودہ اسرائیل کا دارالحکومت بنانا نہیں ہے, اس پورے گریٹر اسرائیل کا دارالحکومت بنانا ہے. تو اس علاقے میں وہ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں,
اور یاجوج ماجوج کے تعاون سے بنانے جا رہے ہیں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. جب یہ ہوگا، جب یہ واقعات شروع ہو جائیں، یہود جا کے دوبارہ یروشلم میں آباد ہونے لگیں، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جو سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا تھا اقترب للناس حسابہم، یہ سچا وعدہ تو بالکل قریب آ لگا ہوگا. اب قیامت میں تو کوئی فاصلہ نہیں رہا، اب تو وہ بالکل سر پہ آ گئی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب یہ واقعات شروع ہوں گے تیز رفتاری کے ساتھ، تو جو کافر لوگ ہیں ان کی آنکھیں بالکل جھکی رہ جائیں گی، پست ہو جائیں گی. یعنی ان کے اندر ایک زندگی کی چمک ہوتی ہے نا، ایک بھاگ دوڑ، آدمی کے اندر ایکٹیویٹی، اس کے اندر جوش جذبہ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈپریشن کی کیفیت بھی تو آنکھوں سے جھلک رہی ہوتی ہے. تو ڈپریشن کی کیفیت ہے جس میں آنکھیں بالکل بجھی بجھی اور جھکی جھکی، تو ان کی آنکھیں جھک کے رہ جائیں گی. اس لفظ کو اگر سمجھ لو یہاں پہ کس معنی میں آیا ہے، تو سورہ انعام کی ایک آیت کو سامنے رکھیں. وہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا، مختلف واقعات، بڑی مصیبتیں آئیں کہ لعلہم یتضرعون، یہ گڑ گڑاتے، لیکن یہ کہ وہ مصیبتیں دیکھ کر یہ گڑ گڑائے نہیں. کیوں؟ ان کے دل سخت ہو چکے تھے. جب ہم نے دیکھا کہ ان پر اس نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو ہم نے ان پر ہر خوشحالی کے دروازے وا کر دیے. کھاؤ پیو عیاشی کرو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب پھولے نہیں سمانے لگے اس پر جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا. پیٹرول ڈالر آ گئے اور جناب دنیا کی جو ہے عیاشیاں، تو اس میں جب پوری طرح بدمست ہو گئے، عیاش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو پکڑا اچانک. بعض دوسری جگہوں پہ پتہ ہے ادھر سے پکڑا جدھر سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لم یحتسب، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم حملہ کہاں سے کریں گے، ادھر سے آ کے پکڑ لیا. فاخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑا. فاذا ہم مبلسون، تو بجھ کے رہ گئے. کل جوش تھا، ولولہ تھا، امنگ تھی، ترنگ تھی، پھولے نہیں سما رہے تھے اپنی خوشحالی پر. اچانک ایسی، ابلیس کا لفظ اسی سے بنا ہے، مایوسی ایسی کہ گویا ایک انگارہ دیکھتا ہوا اس پہ پانی ڈالیں آپ جیسے ایک دم بجھ جائے. اس طرح ایک جو ہے خوشحال آدمی، اچھلتا کودتا آدمی، موج میلے میں مست آدمی، اچانک اس کو کوئی فون آئے، خبر سنے کسی کی جو ہے وہ بری، اور بجھ کے رہ جائے، بالکل اس کی ساری خوشی جو ہے ہوا ہو جائے. یہ کیفیت ہوگی ان کی. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہاں اس سارے معنی کو ایک لفظ میں سمو دیا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگوں کی آنکھیں بجھ جائیں گی، ان کے اندر چمک ختم ہو جائے گی، زندگی کی دھمک باقی نہیں رہے گی. یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا، ہائے ہماری شامت، ہم اس سے غفلتی میں پڑے رہے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، چھوٹی سی بات ہے. دیکھیے کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنی موت سے تو غافل نہیں ہو، اسے پتہ ہے مرنا ہے. لہٰذا کچھ خود غرض لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے چلیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نے خود عیاشی کر لو، اولاد کی بھی فکر نہیں ہے، بیوی کی بھی فکر نہیں ہے، بس اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو چھوڑیں. لیکن بالعموم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے مر جانا ہے، انسان دنیا کی پلاننگ میں آخری دم تک کیوں لگا رہتا ہے؟ چلیں میں نہیں تو میری اولاد کا فائدہ ہو جائے گا. ہم یہ 4 مکان کیوں بناتے ہیں؟ ایک کافی ہے نا، اولاد کے لیے بناتے ہیں، آنے والوں کے لیے بناتے ہیں، کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے بناتے ہیں. لہٰذا یہ قیامت کا تصور در حقیقت یہ ہے کہ چھوڑ کے جانے جوگا بھی نہیں چھوڑتا. ایک تو یہ نا میں مر جاؤں گا تو کوئی بات نہیں نا، میری کمائی تو پیچھے رہ جائے گی، کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. میں اخروٹ کا درخت لگا کے جا رہا ہوں، 5 سال کے بعد پھل دے گا، یا کھجور کا لگا کے جا رہا ہوں، تو وہ تو بعد میں آنے والے اس سے استفادہ کریں گے نا، چلیں دوا دیں گے، کوئی میرا نام رہے گا، میرا کام باقی رہے گا. قیامت وہ شے ہے جو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑنے والی. تو گویا اس کے باوجود کہ ہمیں معلوم ہے مر جانا ہے، لیکن قیامت کو دیکھ کر تو وہ مر جانے والی کیفیت نہیں ہے، گویا ساری محنت مٹی ہو گئی نا، کوئی اور بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، ہم تو اس سے غفلت ہی میں پڑے رہے. آج جو ہم ذرا سوچئے، میں اور آپ تو چھوڑیں، ہمارے بڑے بڑے ادارے
جو اتنے بڑے بڑے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز پلان کرتے ہیں، کل جنگ چھڑ جائے کس کام کی؟ اور خدا نہ خواستہ ہم اپنا دفاع نہ کر سکیں، یہاں پہ رہائش کون رکھے گا؟ اور ایک بات سوچئے، دنیاوی ہے، ایٹم بم کو ایک طرف رکھیے، وہ چلانے کے لیے بھی جگرا چاہیے، اور چلانے کے بعد نہ ہم جئیں گے نہ وہ جئیں گے. ظاہر ہے یہ تو خودکش حملہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹمی حملہ. یہ جن کو ہم تانے دیتے رہے جی خودکش حلال ہے کہ حرام ہے، 1800 نے نیا فتویٰ بھی دے دیا ہے، تو یہ تو ایک قوم کی اجتماعی خودکشی کا فیصلہ ہے جسے ہم ایٹمی حملہ کہتے ہیں. تو وہ تو خیر اسے تو چھوڑیے، وہ تو کسی ڈسکشن ہی میں نہ لائیے کہ وہ آپ کرنے کے بعد پھر ان ساری سہولیات سے کیا فائدہ اٹھائیں گے. اور جب تابکاری پھیلے گی تو جلندھر میں پھیلے گی تو لاہور نہیں آئے گی، امرتسر میں ہی محدود رہے گی، یا یہ کہ وہ بیٹھے رہیں گے. تو ذرا سوچئے اس کے بعد تو زندگی کتنی، وہ تو مزید المناک ہو گئی. تو جنہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے، یہ سارا پلان ہمارے، اس کے بعد کیا بچے گا ہمارے پاس؟ کیا ہوگا؟ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا. ہم نے اللہ کے دشمنی کی ہے. ذرا سوچئے، یہ ایٹم بم کبھی تو ہمارے کام شاید آ ہی جائے، اللہ اس سے ہمیں کوئی کام دے ہی دے. لیکن جب سے یہ بنا ہے ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے. پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا. پہلے انڈیا چونکہ بڑا تھا، ہم چھوٹے تھے، ہمیں اپنے جوانوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی تھی جہاد، اللہ، رسول. ایک چھوٹی طاقت بڑی کے ساتھ کیسے لڑے گی سوائے اس کے؟ یہ وہ نعمت اللہ نے دی ہے ہمیں کہ جس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اب بتائیے یہ نعمت ہے یا زحمت ہے؟ ابھی تک یہ نہ ہوتا ہم اللہ کو یاد رکھتے کہ اور کوئی سہارا نہیں تھا. یہ وہ جیسے ایک ندیدے آدمی کے پاس دولت آ جائے نا، پہلے اسے پیٹ میں درد ہے، یا اللہ کوئی شفا دے. اب اس کے پاس پیسے ہیں، بھائی انگلینڈ چلا جاؤں گا، اللہ سے شفا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل تک ہم جنگ کرنے جوگے نہیں تھے، یا اللہ مدد کرنا. آج ہم ایٹم ماریں گے، بھائی مدد اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جس سے مرضی بات کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم انڈیا کی تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. اللہ کدھر گیا؟ اب ضرورت ہی نہیں. لہٰذا ہم نے اللہ سے یو ٹرن لے لیا ہے، ہم نے رسول سے یو ٹرن لے لیا ہے. ملک بنایا تھا اسلام نافذ کریں گے، اب ہم نے اعلان کر دیا ادھر لائیں گے ہم روشن خیالی. یہ ایٹم بم نے ہمیں اعتماد بخشا ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے اتنے بیگانے ہو گئے. یہ روایتی بارہ سنگا نہ ہو جائے ہمارا، جس نے پتہ ہے نا، بارہ سنگے کو اپنے سینگوں پہ بڑا ناز ہو گیا تھا، اور وہ سینگ ہی جنگل میں پھنس گئے تھے درختوں میں، اور شیر نے اس کا شکار کر لیا. آج دنیا، ہم نے اسلام سے تو جان چھڑا لی، امریکہ کو راضی کر لیا، اب وہ کہتا ہے بابا یہ ایٹم بابا بھی دے دو ہم کو. اب یہ ہمارے لیے تابوت سکینہ بن گیا ہے، جدھر لے کے جائیں ادھر ہی دشمن آ جاتا ہے. اور جیسے وہ لے گئے تھے نا بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ چھین کے، وہ جدھر رکھتے تھے وہاں بیماریاں آ جاتی، وبا آ جاتی، مصیبتیں آ جاتی. آخر انہوں نے گدھے پہ لادا اور روانہ کر دیا. ایک دن ہم بھی گدھے پہ سوار کر کے نہ بھیج دیں اس کو. اس وقت تو یہ مصیبت بن گیا ہوا ہے. تب سمجھ آئے گی کہ ہم ظلم کرتے رہے، تب سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرتے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. جس اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، ملک خدا داد پاکستان، ہم نے چاہا اس ملک سے اللہ کو نکال دیں، رسول کو نکال دیں، ان کے قوانین کو نکال دیں، اور جو اسلامائزیشن کا عمل ہوا ہے اس سب کو ریورس کر دیں، ختم نبوت کی شکیں نکال دیں، قرارداد مقاصد نکال دیں. یہ ساری ایفرٹس ہوئی ہیں نہیں؟ اس کی کوئی سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اب یہ قرآن کا وہ مضمون ہے جو عمومی ہر جگہ قرآن یہ یاد کرتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے معبود بنایا ہے، وہ پتھر کے رکھے ہوئے بت ہوں یا چلتے پھرتے بت ہوں جن سے امیدیں باندھی ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. خدا کی جگہ جن ممالک کو بٹھایا ہے سپر پاور بنا کر، ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
انتم لہا واردون، تم سب نے اس میں وارد ہونا ہے. لو کان ہؤلاء آلیۃ، یہ واقعی اگر کوئی سپر پاورز ہوتے ما وردوہا، کبھی نہ گرتے اس میں، اپنے آپ کو بچا لیتے. ذرا قیامت سے تو بچا لینا اپنے آپ کو، 9/11 تو ٹال لیتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب نے ان میں داخل ہونا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، چیخیں گے چلائیں گے، شور شرابہ کریں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں پر وہ سنیں گے نہیں، یہ شور شرابہ ہی ہوگا، وہ سنے نہیں جائیں گے. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی، جنہوں نے ان برے دور میں بھی اللہ کی طرف سبقت کی، بڑھ بڑھ کر اللہ کی طرف آئے، لپک لپک کے آئے. من الحسنہ، ان کے لیے جو ہے ہماری طرف بہت ہی بھلائی ہے، عمدہ ان کے بدلے ہیں. اولئک عنہا مبعدون، وہ ان ساری مصیبتوں سے دور رکھے جائیں گے، آخرت کی بھی، حشر کی بھی. اور ان کو اللہ تعالیٰ اس آخری دور کی یہ جو بڑی بڑی مصیبتیں آنی ہیں، یہ ملحمۃ العظمیٰ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ سکتا ہے. آخر وہ لوگ ہوں گے نا محفوظ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جو حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے. اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی کوئی گن گرج نہیں سنیں گے، اس کی کوئی آہٹ نہیں پائیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہاں وہ اپنے مزے کی چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ایک طرف لوگ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، اور دنیا میں جو مزے اڑائے تھے ان کے مزے جو ہے وہ بھگت رہے ہوں گے اب دوزخ میں جا کر. اور دوسری طرف یہ اپنے مزوں میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے جو ہے شاد کام ہو رہے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو بڑی گھبراہٹ ہوگی حشر کے میدان کی گھبراہٹ. اور ویسے دیکھیے جنگ ہو رہی ہو اور قومیں لڑ رہی ہوں، فوجیں ہوں، تو جو مہاجر جو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، تو انہیں وہ گھبراہٹ کوئی جو ہے رنج نہیں دے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آ کے انہیں ریسیو کر رہے ہوں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جیسے جو ہے وہ کاغذوں کا تومار لپیٹا رول بنایا جاتا ہے، اس طرح اس کو رول کر لیں گے. یہ کبھی ان کا منہ بند تھا آسمان اور زمین کا، اور پھر ہم نے کھول دیا، بگ بینگ ہو گیا. اس کے بعد یہ کہ ہم پھر اسے لپیٹ کر وہ پرانے نقطے پہ واپس لے جائیں گے. کما بدانا اول خلق، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی پہلی دفعہ بنانے کی. نعیدہ، واپس اسی نقطے پر لے جائیں گے. وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ذمہ ہے یہ وعدہ پورا کرنا. انا کنا فاعلین، ہم کر گزرنے والے. اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ ہونے سے پہلے اس زمین کے اوپر نیکوکار لوگوں کی حکومت ہم نے قائم کرنی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. لیکن یہ سمجھ لیجئے اس دنیا کا اختتام، اس میں جس پورے گلوب کے اوپر جس آرڈر نے نافذ ہونا ہے وہ نہ یہود کا ہے نہ امریکیوں کا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا آپ سوچئے نا، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے نا، توحید کی بنیاد پر ہے نا یہ سارا نظام جو بنے گا، توحید کی بنیاد پر. آج کا مسلمان کو توحید سیکھنی پڑے گی کہ نہیں؟ آج جو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اگر اس 1.5 ارب مسلمان میں سے جو لوگوں کو اقتدار مل جائے تو وہ دنیا کے لیے باعث تسکین ہوگا یا باعث مصیبت بنے گے. لیکن اپنے ملکوں کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، ساری دنیا کے ساتھ یہی کریں گے. اس سے پہلے انہیں تربیت سے گزارنا ضروری ہے، توحید پڑھانی ضروری ہے، توحید گہری اتارنی ضروری ہے. اس جنگ کا جو مثبت پہلو ہے وہ کیا ہے؟ تو خاک میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل. یہ خاک اور آگ میں ملا دے گی کہ نہیں؟ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اللہ ایک تعمیر کرنے جا رہا ہے، ایک نیا نظام لے کے آنا چاہ رہا ہے، پورے گلوب کے لیے لے کے آنا چاہ رہا ہے. اس کے لیے اس نے جو افراد تیار کرنا ہے ان کو پہلے آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارنا ہے، انہیں اینٹ پکی پختہ اینٹ بنانا ہے. آج کچے مسلمان ہیں. اور تربیت میں ایک چیز یہ ہے نا، جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کوئی عزیز کے چھیتڑے اپنی نگاہوں کے سامنے اڑتے ہیں، تو یا تو آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے یا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے.
دوری بھی ہو سکتی ہے، قربت بھی ہو سکتی ہے. جو راندہ درگاہ ہو وہ آزمائش میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ آزمائش اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور جو اللہ والا ہو وہ آزمائش اسے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے. تو وہ اللہ ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جنہوں نے قربانیاں دی ہوں گی، اسلام سے کچھ لیا نہیں ہوگا، اسلام کو دیا ہوگا جیسے صحابہ اکرام دیتے تھے. یہ لوگ جب آ جائیں گے تو پھر تیار ہو جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، پہلے نہیں آئے گی. آج وہ دانشور بھی ہیں جو کہتے ہیں جی مدد اب نہیں آنی، بدر میں آئی تھی اب نہیں آنی. تو یہ تو ابلیسیت ہے. شیطان کو یقین ہے نا کہ اس کی مدد نہیں کی جانی. مومن تو ہے ہی کہ اللہ کے بھروسے پر ہر وقت اللہ کے تکیے پر، اللہ پر انحصار کر کے بیٹھا، توکل کر کے بیٹھا ہے. مدد آنی ہے، کیوں نہیں آنی ہے؟ لیکن یہ کہ اس سے پہلے امتحان ہونا ہے. وہ امتحان کتنا شدید ہونا ہے صرف ایک آیت سے پتہ چل جائے گا. وہ پورا واقعہ ذہن میں رکھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف ادھر قریب کنویں میں گرے ہیں، مدد نہیں آئی، کوئی سونگ میں نہیں آیا ناک میں کہ کدھر ہے. جب مدد آئی تو مصر سے چلا ہے کرتا اور خوشبو آ گئی ہے شام میں. یہ مدد ہے. کب آئی ہے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. اس سارے قصے کو بیان کر کے نا سارے لوگ مایوس ہیں. گھر والے اب یوسف نے واپس نہیں آنا. یعقوب ہیں جاؤ یوسف کو تلاش کرو. گھر والے کہتے پاگل ہو گئے. وہ نہیں مایوس ہوئے. تو کنکلوڈ اس پہ کیا یہاں تک کہ جب رسول حتیٰ اذا استیأس الرسل، بڑے سخت الفاظ ہیں. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول مایوس ہو گئے. لہذا جب آپ ترجمے دیکھیں گے تو یہ ترجمہ آپ کو کرنے کے بعد اس کی تشریح بھی ملے گی. رسول مایوس ہو گئے اس بات سے کہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. انہیں گمان گزرا کہ ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے گئے، انہیں جھوٹ کہا گیا. اچھا، اس کے ساتھ بھی جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ رسولوں کو نہیں گمان ہونے لگا، گمان ہونے لگا اس عوام کو جس کو رسولوں نے متنبع کر دیا تھا. کہ رسولوں نے کہا تھا نا نہیں مانے تو عذاب آئے گا، تو نہیں آیا عذاب. ہم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، عذاب نہیں آیا. تو وہ لوگ جو ہیں انہیں سمجھا آیا کہ جو رسولوں نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے. لیکن یہ ایک طرح سے یوں معنی کیا گیا ہے، اور شبیر احمد عثمانی نے، مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا دوسری طرح سے بھی معنی کیا ہے. یہاں تک کہ رسولوں پر مایوسی کی کیفیت طاری ہونے لگی. مایوس نہیں ہوئے لیکن حالات و واقعات کو دیکھ کر انہیں کوئی امید کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی. اور ظنوا، یہ بھی رسول ہی ہیں، انہیں ایک وسوسے کے درجے میں خیال آنے لگا کہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے کہیں ان کی تعبیر تو ہم نے غلط نہیں کر لی تھی. دیکھیں نا، ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اللہ نے کچھ کہا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جی آپ عمرہ کریں گے. اب عمرہ کرنے چل بھی پڑے اور اس سال عمرہ ہوا نہیں، تو صحابہ اکرام کو بھی تو خیال آ گیا نا پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے. تو وضاحت آ گئی اگلے سال ہو جائے گا. کوئی تاریخ تو ہم نے نہیں بتائی تھی. تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ایک وسوسے کے درجے میں خیال آنے لگے. ایسی کیفیات طاری ہوئی. جب یہاں تک بات پہنچی، آزمائش اتنی شدید ہوئی، تب جا کے پھر مدد آئی. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. تو ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمے گی کہ کل آپ جنگ شروع کریں تو پرسوں فرشتے اتر آئیں. یہ بہت بڑی جو ہے آزمائش، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی تکالیف اور مصائب، شدائد اور مشکلات، کہ وہی کھڑا رہے جس کو اللہ کھڑا رکھے، باقی لیٹ جائیں، یو ٹرن لیں، بھاگ جائیں. لہٰذا یہ بھی اللہ سے مدد مانگنے کی ہے. اللہم ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط جما دینا. تو پھر جو ثابت قدم رہے بالآخر مدد ان کے پاس آئے گی. تو دنیا میں اسلام آئے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے آزمائش بھی بہت شدید آنی ہے. اور اس وقت جس جگہ پہ ہم ہیں اس آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش کا جو مرکز ہے وہ عرب، اور جو اس کا دوسرا بڑا حصہ ہے جو آزمائش میں آنے والا
وہ خطہ ہے جہاں پر ہم آباد ہیں. اور اس میں گویا اب وہ تیسری عالمگیر جنگ، اس کی شروعات ایک اعتبار سے تو 1990 سے ہو چکی ہوئی ہے. 1990 سے لے کر 9/11 تک اس کا ایک فیز تھا. 9/11 سے لے کے 2017 تک اس کا دوسرا فیز ہے. اور 2017 سے اعلان کرنے کے بعد کہ یروشلم کو میں ہم اپنا سفارت خانہ منتقل کر دیں گے، یہ در حقیقت اعلان ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ کا تیسرا فیز شروع ہو چکا ہے، جو سب سے زیادہ خون ریز ہوگا. اور ویسے پہلے حصے بھی کتنے خون ریزی والے تھے، کتنے لاکھ افغانی چلے گئے، کتنے لاکھ عراقی چلے گئے، کتنے لاکھ شام میں قتل ہو گئے. یہ سارا یہ کوئی معمول، یہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم سے ہلاکتیں کسی بھی اعتبار سے کم نہیں. لیکن اب تو بہت سب سے زیادہ خونی دور وہ اب شروع ہونے والا ہے. تو اس میں جو اللہ سے جڑا ہوگا، جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے گا، جو اللہ کی شریعت پر عامل رہے گا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اس کو ثابت قدم رکھے، اس کو ان مصائب میں جو ہے وہ اس روش کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے. باقی سب در حقیقت اس کا ایندھن بننے جا رہے ہیں اپنی ان نالائکیوں کی وجہ سے جو پچھلے عرصے میں کرتے چلے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، اپنی طرف متوجہ ہونے کی، اپنی کتاب کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مشکل اور جان اصل معاملات میں ہمیں اس رستے پر چلائے کہ جو اس کی طرف جانے والا ہو، اس سے بچائے کہ جو ہمیں لے کے شیطان کے جو ہے وہ تباہی کے گھاٹ اتارنے والا ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ والحمد للہ.